بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: ہم بستری کے بعد غسل کرنے میں کتنی تاخیر کر سکتے ہیں؟ ہم بستری کے بعد کھانے پینے یا کھانا پکانے اور دودھ پینے والے بچے کو دودھ پلانا کیسا ہے؟ جواب: کم علمی کی وجہ سے لوگ جنبی حالت میں خود کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے بستر کو ناپاک سمجھتے ہیں اور کھانے کو، کام کاج کو ہاتھ نہیں لگاتے جب تک کہ غسل نہ کر لیں، اور خواتین بھی بچوں وغیرہ کو دودھ پلانا، کھانے کو ہاتھ لگانا گناہ سمجھتی ہے، یہ سوچ کر کہ وہ ناپاک ہے، اور کچھ عورتیں سمجھتی ہیں کہ غسل کے بنا آٹا گوندنے سے بے برکتی ہوگی، حالانکہ شریعت محمدی اس جہالت کا رد کرتی ہے، اور اس سلسلہ میں اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت سی صحیح اور مستند احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ہم بستری کرنے کے بعد مرد یا عورت کے لیے صرف نماز، طواف اور مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، اور اس کے علاوہ باقی تمام کام کرنے جائز ہیں۔ مرد اور خواتین پر کہیں بھی ایسی کسی پابندی کا ذکر نہیں ہے، بلکہ غسل کرنے سے پہلے بھی جنابت کی حالت میں ہی تمام لوگ عام روٹین کے کام کاج کر سکتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا سکتے ہیں، کھانا تیار کر سکتے ہیں، یا پھر گھر کے دوسرے کام کاج نپٹانے میں بھی جائز ہے، اور اس طرح ماں بچوں کو دودھ پلا سکتی ہے اور ان کی دیکھ بھال بھی کر سکتی ہے۔ اس کی کئی ایک دلیلیں موجود ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان سے ملنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا: میں جنبی ہوں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مسلمان نجس نہیں ہوتا۔ اس طرح بخاری شریف کی حدیث نمبر 283 میں، جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حالت جنابت میں ہونے کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہونے کے باوجود بھی ان سے نہ ملا، جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ہرگز ناپاک نہیں ہوتا۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ فتح الباری میں کہتے ہیں کہ اس حدیث میں اس بات کا جواز پایا جاتا ہے کہ غسل جنابت کو اس کے واجب ہونے کے اول وقت میں تاخیر کی جا سکتی ہے، اور اس کا بھی جواز ہے کہ جنبی شخص اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنبی ہوتے اور پانی چھوئے بغیر سو جاتے، پھر اس کے بعد اٹھتے اور غسل فرماتے۔ کسی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے نہا لیا کرتے تھے یا ویسے ہی سو جایا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کر کے ویسے ہی سو جایا کرتے تھے۔ جب مؤذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان دینے کے لیے آتا تھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل کر کے جسم کو خشک کیے بغیر ہی مسجد میں تشریف لے جاتے اور نماز فجر کی جماعت کرواتے، اور اس میں گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سنتی رہتی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ کسی نے حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا: کیا یہ روزوں کے مہینے میں ایسا ہوتا ہے تھا یا عام معمول میں بھی یہی ہوا کرتا تھا؟ تو حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ روزوں کے علاوہ بھی ایسا ہوا کرتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم بستری کرنے کے بعد جب جنابت کی حالت میں ہوتے اور سونے کا ارادہ کرتے تو شرمگاہ کو دھو لیتے اور نماز کی طرح وضو کرتے۔ ناظرین گرامی، ہم بستری کے بعد افضل یہی ہے کہ آدمی جلدی غسل کر کے پاک صاف ہو جائے، لیکن اگر نماز کے وقت تک غسل کو مؤخر کر دے تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ البتہ فجر تک غسل مؤخر کرنے کی صورت میں اگر ہم بستری کے بعد سونا ہو تو بہتر یہ ہے کہ آدمی استنجا اور وضو کر لے، پھر سو جائے اور پھر بیدار ہو کر غسل کر لے۔ چنانچہ مشکوٰۃ شریف کی روایات میں ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا: مجھے رات کو جنابت لاحق ہوتی ہے، یعنی احتلام یا جماع سے غسل واجب ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت وضو کر کے عضو کو دھو کر سو جایا کرو۔ بظاہر حق میں ہے یہ وضو کرنا جنبی کے سونے کے لیے طہارت ہے، یعنی جنبی وضو کر کے سویا تو گویا وہ پاک سویا،
لہٰذا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جسے رات کو احتلام ہو جائے یا جماع سے فراغت ہو اور اس کے بعد سونے کا ارادہ ہو یا بلا وجہ کسی ضرورت غسل جنابت میں تاخیر کا خیال ہو تو ایسی شکل میں جنبی کا وضو کر لینا سنت ہے۔ اتنی بات اور سمجھ لیجئے کہ حدیث سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ صورت مذکورہ میں وضو کیا جائے، اس کے بعد عضو تناسل کو دھو دیا جائے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ پہلے عضو تناسل کو دھونا چاہیے، اس کے بعد وضو کرنا چاہیے۔ اس شکل میں حدیث کی مذکورہ ترتیب کے بارے میں کہا گیا ہے۔ یہاں وضو کرنا اس لیے مقدم کر کے ذکر کیا گیا ہے کہ وضو کا احترام اور اس کی تعظیم کا اظہار پیش نظر تھا۔ نمبر 2، حالت جنابت میں کھانا پینا یا کھانا پکانا درست ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وضو کر کے کھائے پیے، اور اگر وضو کے بغیر صرف ہاتھ منہ دھو کر کھا پی لے تب بھی جائز ہے۔ بچے کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، لہٰذا بچہ رو رہا ہو تو عورت ناپاکی کی حالت میں دودھ پلا سکتی ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جلد از جلد غسل کر لیا جائے۔ حالت جنابت میں زیادہ دیر تک نہ رہنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا بھی واجب نہیں ہے، لیکن وضو کرنا اور شرمگاہ کو دھو لینا مستحب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر جنبی حالت میں کھانا یا سونا چاہتے تو نماز کے وضو کی طرح وضو کرتے تھے۔ وضو کرنا اس لیے بھی افضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے: کافر کی لاش، خلوق خوشبو لگانے والا، جنبی شخص، جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وقت پر نماز ادا کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل زیادہ بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ میں نے پوچھا، اللہ کے رسول، پھر کون سا عمل؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے۔ حالانکہ اگر میں زیادہ پوچھتا آپ زیادہ بتاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے فیصلے پر راضی ہونا ابن آدم کی سعادت ہے، نیک بختی ہے۔ اللہ سے خیر طلب نہ کرنا ابن آدم کی شقاوت ہے، بدبختی ہے، اور اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا ابن آدم کی شقاوت، بدبختی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب 2 مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے ملتے اور سلام اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے سے علیحدہ اور جدا ہونے سے پہلے انہیں بخش دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔